اگر شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. کیوں؟ اگر وید پڑھ لیا تو اس کو اصلیت معلوم ہو جائے گی، وید میں تو چھوت چھات ہے نہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو برہمنوں کی چوکیداری اور برہمنوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، برہمنوں کی فوقیت ختم ہو جائے گی، سرشٹھا ختم ہو جائے گی. اس لیے برہمن چاہتے کہ برہمن ہی پڑھیں اور دوسرا وید سے دور رہے. قرآن ادھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہاں وید پڑھنے کا ادھیکار صرف برہمن کو، اور یہاں دین حاصل کرنے کا حق ہر ایک مسلمان کو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان، ہر مسلم، مرد ہو یا عورت، خان ہو، پٹھان ہو، ترک ہو، تیلی ہو، شیخ ہو، شیرشاہ آبادی ہو، سورجا پوری ہو، انصاری ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، ہر ایک پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ادھر دیکھیے، کمپیئر کیجیے، آپ ٹیلی کیجیے اور ملائیے. اگر برہمن کے علاوہ شودر اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. آگے دیکھیے، اگر وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا اور تانبا پگھلا کے ڈال دو، یعنی اس کو بہرا کر دو. ادھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن وہ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیٹھ کے سن رہا ہے، تو سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والے کو مل رہا ہے. غور کیجیے، آپ، وہ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ پڑھنا جانتا، اس کو پڑھنے کا ثواب ہے. یہ چاہے نیچی قوم کا، پہلی بات تو اسلام میں کوئی نیچی قوم ہے ہی نہیں. نہ خان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انصاریوں سے افضل ہوں، نہ انصاری یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ترک سے افضل ہوں. نہیں، اسلام تو یہی مٹانا ہی آیا تھا. لیکن اس کے باوجود قرآن، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر نہیں آ رہا تو سیکھو، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سنو گے تو سننے پر بھی تمہیں ثواب. امام نماز پڑھاتا ہو، تراویح پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے قرآن سن ہی تو رہے ہیں، ہم تھوڑی پڑھ رہے ہیں. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم اس کے پیچھے سن رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا ثواب، ہمیں سننے کا ثواب. ایک طرف کیا وید اگر سن لے تو ہریجن کے شودر کے کان بہرے کر دو، سیسا اور تانبا پگھلا کے ڈال دو. آگے دیکھیے، برہمن کو اگر شودر کی کوئی لڑکی پسند آ جائے، سنیے علی اعلان تقریر، اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے، شودر کی، ہریجن کی، نیچی ذات والے کی اگر کوئی لڑکی ہو اور خوبصورت لڑکی ہو، اور وہ کسی برہمن کو پسند آ جائے اور وہ شودر سے بولے کہ تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے، تو اس شودر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس برہمن کے ہاتھ میں دے دے. لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، بس برہمن کو پسند آ گئی، ہریجن کو دینا پڑے گا، شودر کو دینا پڑے گا، لو صاحب ہماری بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں لے جاؤ. اور اس کے برعکس الٹا ہو جائے تو اگر شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے اور شودر نے زبان کھول دی کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے، تو اس برہمن کو چاہیے کہ وہ شودر کو پکڑ کے راجا کے پاس لے جائے، اور راجا کو چاہیے کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے. دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا. اگر کوئی لڑکی برہمن کو پسند آ جائے تو شودر تو اس کو دے دے گا، لیکن شودر کو اگر برہمن کی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو پھر راجا کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ شودر کی آنکھیں پھوڑ دے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نظر معاف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو. آپ چل رہے ہیں، کوئی وہاں سے آ رہی ہے، اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں، نگاہ نیچی کر لو، یہ پہلی نظر معاف ہے،
دوسری نظر معاف نہیں ہے. اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ گناہگار ہوں گے، چاہے آپ کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو، آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، ایک طرف اسلام یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و آبرو نہیں لوٹ سکتا ہے. ہاں، اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس میں ذات اور برادری نہیں دیکھی جائے گی، صرف تقوی دیکھا جائے گا، نیک دینداری دیکھی جائے گی اور نیکی دیکھی جائے گی. لہذا ایک انصاری لڑکا کسی شیر شاہ آبادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کوئی شیر شاہ آبادی آدمی کسی انصاری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. کچھ نہیں ہے. مہاجرین نے جب ہجرت کی اور مکے سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجروں کی شادی مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے اور انصار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کروایا تھا. چھوت چھات اور ذات برادری کو مٹھا کر رکھ دیا اسلام نے. ہاں، رہی یہ بات کہ اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی. اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قاعدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے. لڑکی سے لڑکی کا باپ پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کہ فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے، بیٹی کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ میرے بھائی، اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں، نہیں پسند ہے تو منع کر دے. لیکن لڑکی کی ناپسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے. اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، منع کیا ہے. باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے، لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہے، اللہ کے نبی، میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے، تمہیں اختیار ہے. اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا، نہیں رہی اس کے پاس. اس لیے ماں باپ بھی ضد نہ کریں. اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، اب تو کچھ لوگ نہیں، اب تو بہت سے لوگ جانے لگے، جس کا نام ہو گیا بارات. نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے. یہ 300-400 آدمی جو جا رہے ہیں، آپ اس کو بارات کہیے، میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں. کسی چیز، اب شراب کا نام دوا رکھ دو تو وہ دوا تھوڑی ہو جائے گی، شراب ہی رہے گی. پہلے زمانے میں جب شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو 300-400 آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلا نہیں جاتا تھا، کیونکہ راستے میں قافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. اس لیے لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لایا جائے. اس لیے پہلے زمانے میں 100-150 آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لا کر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے، تاکہ راستے میں اس لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے. اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہیں اس کو اپہرن نہ ہو جائے، اس لیے 100-150 آدمیوں کی بارات جاتی تھی. اس مقصد دوسرا تھا. وہیں سے یہ رسم نکلی. جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب لوٹ پاٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہا اور دلہن کو پکڑ کے روک لیا جائے، لیکن وہی رسم و رواج ہندوؤں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے. اب بھی 200, 250, 300 آدمیوں کی بارات جا رہی ہے. پہلے مقصد کچھ اور تھا، اب مقصد کچھ اور ہے. میرے پیارے ساتھیوں،
تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے، حیثیت چینج نہیں ہو جاتی۔ اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا ہے، جرجیت صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیت صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجیت صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ وکیل اور یہ 2 گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بول دو، بولو، ہاں قبول ہے، بولو۔ اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس۔ اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو، چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں، چلو سائن کرو۔ اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی، اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور، یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے، تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے، اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو۔ تیرے باپ نے یہی بارات میں کھلایا تھا، اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورز لے کر کسی طریقے سے اس بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں۔ الٹا سی برا ہنسی آ رہی ہے، بارات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر۔ یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ سسٹم بدلیے، سسٹم بدلیے میرے بھائیوں۔ کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہے کچھ لڑکیاں۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے،
لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے. آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا, چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں. کہہ دے باپ کی اجازت ہے, بنی رہے باپ کی اجازت. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باپ کی اجازت بیکار ہے. شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو, اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے. لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے, جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے, وہ بھی نہیں ہے. کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں. ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا. اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے, یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. باپ نے کہہ دیا. اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی, آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا, چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے. یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا. تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی. وہ اتنا یاد رکھنا, یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے. اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں, یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو, یہ حوصلے ملتے ہیں اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے. ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا. یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر. اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں. سن لیجئے, تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی, تم باپ نہیں مانے جاؤ گے. وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم, تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں. ہاں یاد رکھنا, کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی. یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا, وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے, یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے. تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو. یاد رکھنا, اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو, اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو, اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو. اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ, وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے, بیوی کی اجازت کے باوجود, سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں, اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. پردہ رہے گا. سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے. یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں. وہ جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی ہے؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں, ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی, لیکن برہمن کو
शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाएं। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने की। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहां कहां चला जाता है? यहां समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन क्या नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो सहाबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं? जुलैबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है? कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है। बेटी ने जब वो लेटर पढ़ा तो लेटर पढ़ने के बाद कहती है अब्बू जान इससे तो मैं भी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन लेटर में तो लिखा हुआ है कि ये मेरा हुक्म है, मशवरा नहीं। अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर हमने नहीं माना तो हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया भी बर्बाद। नबी अकरम का फैसला हमें हर हाल में मानना है।
میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار